الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، بغیر اس کے کہ کسی تمہید میں جاؤں، سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشست، یہ پروگرام کس حوالے سے ہے. خالق کائنات نے اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ جہاں بے شمار دیگر مسلمانوں کو اپنے گھروں کے اندر اس کی کتاب سنانے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی، کچھ اسی طرح اللہ کریم نے اسی مسجد کے اندر قرآن حکیم سنانے کی اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اور آج قرآن حکیم پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا یہ مہینہ پایا اور اللہ کی کتاب کا مکمل سنا اور سنایا. یہ رب ہی جانتا ہے کہ آئندہ سال کون اس مسجد کے اس فرش پر ہوگا اور کون نہیں ہوگا. کتنے ہی انسان گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں کب تک زندہ رہوں گا. بڑی تمنائیں تھیں، بڑی خواہشیں تھیں بہت سے خوش نصیب انسانوں کی کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عبادات کریں گے. لیکن ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا.
موت ہر انسان کے تعاقب میں ہے. جس طرح ہم چلتے ہیں دن کے اجالے میں سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، موت بھی اس طرح ساتھ ساتھ چلتی ہے. میں کہا کرتا ہوں ہم سب ایک لائن میں لگے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ہر انسان چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، لڑکپن میں ہے، کچھ شعور اس کو ہے تو اللہ سے ہر وقت یہ التجا کرتا ہے، یا اللہ میں آیا ہوں تیرے بھیجنے سے آیا ہوں، اور جب تو بلائے گا تو چلا جاؤں گا، ایک پل نہیں لگے گا، ایک پل کے لیے نہیں ٹھہر سکوں گا. بس یہ التجا ہے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا. یہ گھڑیاں جسم میں اور آپ باہم گفتگو کر رہے اور سن رہے ہیں، بڑی مقدس گھڑیاں ہیں. کیا ممکن ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہو؟ کیونکہ لیلۃ القدر رمضان مبارک یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے کہ رمضان میں ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں ہے، اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں. پھر یہ بھی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ تر 27ویں شب کو لیلۃ القدر پائی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک اس رات کو لیلۃ القدر بنا دے اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے کوئی بھیک مل جائے. علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قدر ہے، اس میں یہ لفظ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے، اور ایک مرتبہ جو لیلۃ القدر آیا اس میں 9 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ لام 1، یا 2، پھر لام 3، تا 4، الف 5، لام 6، قاف 7، دال 8 اور را 9. اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے. یہ نقطہ نکالا ہے علماء کرام نے. تو کیا بعید کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، ہمارے اندر کوئی خوبی اور کمال نہیں، صرف اسی کا فضل ہو کہ یا اللہ اس رات کو لیلۃ القدر بنا دے. اور اس رات میں ہونے والے جتنے اعمال بھی ہیں ہمارے انسانوں کے ٹوٹے پھوٹے اعمال، یا اللہ قبول فرما لے اور ہمارے لیے دنیا راحت اور اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن سنائے گا، اور قرآن کے حوالے سے اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں. لیکن قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے اس پر کسی انسان نے کوئی نظم لکھی ہے. میں نے جب یہ نظم پڑھی تو مجھے بڑی پسند آئی، دل کو لگی، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اصل بات کہنے سے پہلے. سارے حضرات توجہ فرمائیں اور یہ تصویریں کھینچنے والی بات ختم کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی. اور کسی کیمرے والے کو تو اندر داخل ہی نہیں ہونے دینا. باہر مسجد کا جو گیٹ ہے، گیٹ پر جو کھڑے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ کسی کیمرے والے کو اندر نہیں آنے دینا، خصوصاً کسی اخباری نمائندے کو، کسی ٹی وی والے کو. توجہ فرمائیں. ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے. ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے. مدینے سے آواز یہ آ رہی ہے، مدینے سے آواز یہ آ رہی ہے، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے.
مدینے سے آواز یہ آ رہی ہے، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے یاروں پہ تانا زنی ہے، برا ان کو کہنے کی عادت بنی ہے۔ یہ خود اپنا شیشے میں منہ دیکھتے ہیں، بروں کو برا منہ نظر آ رہا ہے۔ ہے شاہ دو عالم کی سنت سے نفرت، شریعت کے قانون سے ہے بغاوت۔ جو حق بات کہہ دے ہے اس سے عداوت، سدا حق سے باطل یوں ٹکرا رہا ہے۔ خدا کے نبی سے عقیدت نہیں ہے، خدا کے نبی سے عقیدت نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ کسی کو برائی سے نفرت نہیں ہے، یہ ماحول بگڑا چلا جا رہا ہے۔ غریبوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں، خود اپنی خدائی کا دم بھرنے والوں، نہ دنیا نہ دولت نہ شاہی رہے گی، وہ انصاف کا دن قریب آ رہا ہے۔ ڈرو تم خدا کے قہر سے ڈرو، نہ تقلید انگریز کی تم کرو، ہو جاؤ گے خاکی تباہ ایک دن، خدا ڈھیل تم کو دیے جا رہا ہے۔ میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گئی ہے، میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گئی ہے، بازاروں میں عورت یوں ہی پھر رہی ہے۔ ہے رشوت زنا تک تو سب کو اجازت، جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے۔ بڑی ملک میں اس قدر بے حیائی، کہ عورت نے شرم و حیا ہی گنوائی۔ صبح کا وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑا، نماز اور روزے سے کترا رہا ہے۔ تعلق کا رشتہ ہے شیطان سے جوڑا، نفس کی پرستش کیے جا رہا ہے۔ یہ ٹیڈی لباس اور میک اپ ہے بھائی، کہ ایمان سب کا لٹا جا رہا ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے۔ مدینے سے آواز یہ آ رہی ہے، یہ در در کی کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے ملک بھر کی دیگر مساجد کی طرح ہماری اس مسجد میں بھی قرآن کریم تراویح کی نماز کے اندر سنایا گیا، اور خوش نصیب انسانوں نے سنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اللہ نے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دی، تو اللہ کے پاک پیغمبر ایک بشارت سنا رہے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس کی سعادت سے بہرہ فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی فرمائے۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تاج پہنائیں گے۔ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پر عمل کرنے والے کو محشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے
اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تاج ان کے سر پر رکھیں گے، ان کے والدین کے۔ جو پڑھنے والا ہے وہ تو پڑھنے والا ہے ہی، اس کا جو مقام ہے اس کا اندازہ اس حدیث کے آخری ٹکڑے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کا اعزاز و اکرام یہ ہوگا کہ اللہ قیامت دن اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اس کے والدین کے سروں پر تاج رکھیں گے۔ 23 مارچ کو اور 14 اگست کو حکومتی سطح پر فوج کی طرف سے، فوجی جرنیلوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کچھ مخصوص افراد کو تمغے دیے جاتے ہیں اور لوگ اس پر اتراتے ہیں۔ فانی انسان کے ہاتھ سے ایک فانی انسان کو ایک فانی قسم کی چیز وقتی جس پر خوشی منا رہا ہے اس پر اترا رہا ہے، اس اعزاز کا کیا عالم ہوگا جو خالق کائنات اپنے قدرت کے ہاتھوں سے رکھیں گے اس قرآن کریم پڑھنے والے کے والدین کے سروں پر۔ اور وہ تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا البس والداہ التاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اس تاج کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اس دنیا کے اندر جب سورج نکلتا ہے سورج کی چمک جتنی ہوتی ہے اس سورج کی چمک سے کہیں زیادہ اس تاج کی چمک ہوگی۔ اور ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملا کر بات آگے چلاتا ہوں۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ، یہ آپ کی ترغیب کے لیے باتیں کر رہا ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا آپ کو بھی ایسا بنا دے، آپ کی نسلوں کو بھی ایسا بنا دے، خدا اس عزت سے ہم سب کو نواز دے۔ آقا نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ الجنہ، پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اس کو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں بھیجیں گے۔ اس کے لیے کسی دوسری چیز کی بات نہیں فرمائی گئی، کوئی شرط نہیں لگائی گئی، سیدھے اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ دوسری بات وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اور اس خوش نصیب انسان کو اللہ اس کے اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو، ایسے 10 گناہگار جو اپنے گناہوں کے سبب سے جہنمی بن چکے ہیں، جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، جس نے قرآن کریم کو یاد کر لیا اور قرآن کریم کو محفوظ کر لیا اور اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کی عظمت، اس کی محبت دل میں رکھ کر اس کے حلال و حرام پر عمل کیا، تو پھر اس کو اللہ یہ اعزاز دیں گے، خود تو جنت میں جائے گا ہی، وہ 10 خاندان کے 10 گناہگاروں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ حفاظ قرآن بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ یہ اعزاز نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کے نزدیک قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بیکار چیز ہے۔ مولوی کا لفظ طنز کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ شخص بولتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کسی معیار پر نہیں تولا جا سکتا۔ میرے نزدیک وہ انسان نہیں، شکل انسانوں کی ہے، یہ تو بندروں کی بھی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک پیغمبر کا کام کرنے والا ایک حقیر ہے، نبی کی تعلیم پر چلنے والا حقیر ہے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسی زبان سے بولتا ہے، اس سے تو وہ کتے بھی اچھے ہیں جو گلی کوچوں میں پھرتے ہیں۔ وہ انڈائریکٹ پیغمبر پر طعن کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست نبی کا نام لے کر نبی کی مذمت نہیں کرتا، لیکن نبی کے غلام اور خدام پر، نبی کی محبت کے اندر جنہوں خدا کا قرآن یاد رکھا، نبی کی تعلیم کے مطابق اس نے خدا کا دین سیکھا ہے، اس پر طنزیہ جملہ کستا ہے، وہ انسان نہیں، جنگل کا سور بھی اس سے بہتر ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر موجود ہے۔
میرے دوستوں میں یہ عادت ہے صاف بات کہنے کی. یہ تو آنکھیں جب بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بر صغیر کے کبار اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. سرہند میں بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے اپنے مکتوبات شریف میں ایک شعر لکھا ہے فارسی زبان کا. خدا کرے کہ آپ کو بھی عربی اور فارسی زبان سے کچھ آشنائی ہو جائے. لکھتے ہیں بوقت صبح میں شود ہم چو روز معلومت کہ باقی باختائی عشق در شب دیجور. ابھی تو رات کے اندھیرے کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, تمہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سفید کیا ہے اور سیاہ کیا ہے, اچھا کیا اور برا کیا ہے. تو رات کے اندھیرے میں جس کے ساتھ عشق لڑا رہا ہے, تمہارا محبوب حسین ہے یا بدصورت ہے, تمہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. جب صبح کی روشنی اور اجالا ہو جائے گا پھر تمہیں پتہ چلے جائے کہ رات کے اندھیرے کے اندر تو کس کے ساتھ عشق لڑا رہا تھا. یہ انسان کہلانے والا, جو اپنے آپ کو گریجویٹ کہلانے والا, پڑھا لکھا کہلانے والا, افسر کہلانے والا, حکمران کہلانے والا, دنیا کی چند آسائشیں دیکھ کر اس کو دین اور اہل دین والے حقیر نظر آتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ٹاموں ٹوئیاں مار رہا ہے اندھیرے کے اندر. بد نصیب کو کچھ پتہ نہیں کہ جس کو تو حقیر سمجھ رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, ان گھڑیوں میں جو میں بول رہا ہوں آپ کے کانوں میں یہ آواز ٹکرا رہی ہے. دل میں خدا سے دعا من, یا اللہ نبی کی بھی سچی محبت, نبی کے غلاموں کی بھی سچی محبت نصیب فرما. اگر آپ کے دل کی چاہت ایسی ہوگی تو میرا رب ایسے اسباب پیدا کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو جوڑ دے گا. یہ دنیا فانی ہے, آج ہے کل نہیں ہے. کتنے ہی ہمارے سامنے آئے اور پیوند زمیں ہو گئے, نام و نشان مٹ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے سرمایہ دار اور کتنے جاگیردار اور کتنے بڑے حکمران اس ملک کے اندر آئے, کتنوں کو آپ جانتے ہیں. بڑا توتی بول رہا تھا, بڑا تمتراق تھا, بڑی شان و شوکت تھی, دبدبا تھا. کسی کو پتہ ہے کہ سکندر مرزا کی قبر کہاں ہے؟ عام آدمی کو. وہ بھی اس ملک کا حکمران تھا. کون جانتا ہے کہ یحییٰ خان کی قبر کہاں ہے؟ وہ بھی اس ملک کا حکمران تھا. میں نمونے کے طور پر بات کر رہا ہوں میرے دوستو. لیکن کون نہیں جانتا علی حجویری کو, جس کو لوگ دادا گنج بخش کہتے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان جانتے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر تھے اور بغداد میں مدفون ہیں. پاکستان نے روئے زمین کا چپے چپے پر مسلمانوں کو جانتے ہیں. وہ کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے, کسی ملک کے وزیر اعظم نہیں تھے, صدر نہیں تھے. وہ انسان کے جسموں پر نہیں, مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. خدا ایسے لوگوں کو مٹاتا نہیں, ہمیشہ زندہ و جاوید رکھتا ہے. ابوبکر صدیق کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 1500 سال گزر چکے ہیں. آج بھی روئے زمین میں بسنے والے اہل ایمان کے دلوں کے اندر وہ بستے ہیں, آسمان شہرت پر چمکتے ہیں. ان کی شہرت دولت کی بنا پر نہیں تھی, محمد کی غلامی کی بنا پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب سے عظمت ملتی ہے. ابو حنیفہ کے ساتھ آپ میں سے کسی کی رشتہ داری ہے؟ نہیں ہے. امام مالک کے ساتھ نہیں ہے, امام شافعی کے ساتھ نہیں ہے, احمد بن حنبل کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ان سب سے محبت, اپنے دل کو ٹٹول کر ان سب سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کے غلام تھے, خدا کے قرآن کے خادم تھے. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں میرے دوستو, یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے, یہ مدارس والے, یہ بیکار لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کے پاس دین کی جو بقا ہے, جو روشنی ہے, انہی لوگوں کے محنتوں کا نتیجہ ہے. آپ یہ مسجدیں جو آباد ہیں قرآن کریم کے ساتھ, یعنی مدارس کی محنت ہے, ان قرآن والوں کی محنت ہے. چلے جائیں ذرا روس میں,
کسی زمانے میں آباد تھے قرآن والوں سے، جب قرآن سے منہ موڑا، اللہ اکبر، بے شمار وہ شہر جہاں بڑے بڑے مدارس تھے، مسجدیں تھیں، حفاظ تھے، علماء تھے، نام و نشان بھی ایک نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں مسلمانی کیا ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات کہتا ہوں، دنیا کے جس کام میں بھی لگے ہیں آپ لگے رہیں، خدا برکتیں دے آپ کو، آپ کے کاروبار میں خدا برکتیں دے، آپ کے رزق میں خدا برکتیں دے، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، کاروبار آپ کی ضرورت ہے، پیسہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا مقصد نہیں۔ میری اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجیے، پیسہ آپ کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ رزق مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، آپ کا جسم کپڑے مانگتا ہے، دیگر ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں ہماری، ان کو پورا کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے مقاصد میں نہیں ہیں، مقصد ہمارا دین ہے، خدا کی رضا ہے۔ صحابہ نے کاروبار کیے، زراعت کی، مدینہ والے زراعت پیشہ تھے، مکہ والے کاروباری لوگ تھے، لیکن وہ کاروبار، وہ پیسہ، وہ دوڑ دھوپ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کی ضرورت تھی۔ آج ان کے نام جو چمکتے ہیں تو کاروبار کی بنا پر نہیں چمکتے، ان کے نام چمکتے ہیں تو دین کی وجہ سے چمکتے ہیں، رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ مکہ کا ایک چودھری تھا جس کو لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، بڑا نامی گرامی انسان تھا، محمد کی غلامی اختیار نہیں کی، آج اس کا نام کوئی لینے والا نہیں، لیتا بھی تو لعنت بھیج کر لیتا ہے۔ اسی مکہ کا ابو بکر بھی صدیق بھی تھا، اسی مکہ شہر کا فاروق اعظم بھی تھے، رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، کل بھی وہ چمکتے تھے، آج بھی چمکتے ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، دنیا نہیں گے، قیامت تک ابو بکر صدیق فاروق اعظم چمکتے رہیں گے، یہ رسول اللہ کی غلامی کے سبب سے۔ سیدنا فاروق اعظم کا نام آیا ہے، میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کے راوی حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اللہ اس کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے، بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے، ویضع به آخرین، اور کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، خدا ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے کسی کو عزت ملتی ہے، اس قرآن کی وجہ سے کسی کو ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد میرا کیا ہے میرے دوستو؟ قرآن کریم کیوں سنایا گیا؟ کہ اس طرح سنتے رہیں جیسا طوطا کچھ بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، پڑھنے والے کو پتہ نہ ہو اور جس نے سنا اس کو پتہ نہ ہو۔ کیا کل خدا کے سامنے ہم نے نہیں جانا؟ بولیے کوئی ایک ایسا ہے کہ یہ کہ میں سدا اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہوں؟ ہم نے جانا ہے، اپنی اپنی باری کے اندر جانا ہے، میرے رب نے یہ پوچھنا ہے۔ اب میری بات پر توجہ فرمائیں، قبر کے اندر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، وہاں کچھ پرچے دینے پڑیں گے، لکھ کر نہیں زبانی۔ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ تو کس کو پالن ہار سمجھتا تھا؟ کس کو پروردگار سمجھتا تھا؟ تیرا پالنے والا کون تھا؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اگر اس نے رب کو اپنا پروردگار سمجھا، اللہ کو اپنا رب سمجھا، تو جواب تو دے گا۔ تو اگر اس نے اپنی دکان کو اپنا رب سمجھا کہ میں پل رہا ہوں اپنی دکان سے، اگر اس نے اپنی نوکری کو اپنا رب سمجھا، اپنے افسر کو اپنا رب سمجھا، میرا افسر راضی ہو جائے کہ افسر کی خوشنودی کی خاطر کتنی بھی خدا کی بغاوت کر لوں، خدا کی مخلوق پر ظلم کر لوں، افسر راضی ہو جائے کہ اس کی بدولت میری نوکری ہے، کب تک تو زندہ رہے گا؟ کب تک تیری نوکری رہے گی؟ او بھٹکے ہوئے انسان، ذرا پیچھے چلا جا۔ جب تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، کون تمہیں پال رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا، تیری کون سی نوکری تھی؟
ماں کے پیٹ میں کون سی دکان تھی، کون سا پلازا تھا، کون سی زمین تھی؟ جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں پالا ہے، وہ خدا اس دنیا میں بھیج کر بھی، وہ وہاں بھی تمہارا رب تھا، اس دنیا میں بھی تمہارا رب ہے، وہی پال رہا ہے، اسی نے پالا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر قطرے کی شکل میں تھا، پانی کی ایک بوند کی شکل میں پہنچا، اللہ کی قدرت کی مشینری پر پڑا، اس نے تغیر تبدل کرنے کے بعد تمہاری انسانی شکل بنائی۔ مرحبا 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 مرحبا، وہ تربیت کرتا رہا ہے، ایک مرحلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ایک عرصہ پانی رہا، پھر خون بنا، پھر منجمد خون بنا، ایک عرصے کے بعد پھر انسانی شکل بنی، اعضاء و جوارح مکمل ہوئے، پھر ایک عرصے کے بعد پھر روح ڈالی گئی۔ نہ ماں جانتی ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ خاندان جانتا ہے، نہ دنیا والے جانتے ہیں، وہ جانتا ہے جس نے اس کو یہ سارے مراحل سے گزار رہا ہے۔ بات کو دھیان سے سنیں میرے دوستو، نوجوان بچے بھی سنیں۔ مرحلہ بمرحلہ وہ تربیت کر رہا ہے، پھر اس مقام تک پہنچایا جب روح ڈالی گئی، اعضاء مکمل ہوئے، روح ڈالی گئی۔ اب اس کو تقاضا ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ نہیں سن رہے تو میں بند کر دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیں میرے دوستو، کچھ پتہ نہیں آئندہ 27 رمضان کو میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور یہ بات میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، کوئی تعلی نہیں، تفاخر نہیں، ایسی باتیں سنائے گا کوئی نہیں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے لوگوں کی عادتیں ہیں، سنائیں گے، کھری باتیں کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دھیان فرمائیے، پانی کی بوند پر اللہ تعالیٰ نقش و نگار کر رہا ہے۔ پانی کا پیالہ بھر کر، برش لے کر، آرٹسٹ کوئی بڑے کا فنکار آ کر اس برش کے ذریعے سے پانی کے پیالے پر کوئی نقش و نگار بنا لے، بنا سکتا ہے؟ روئے زمین میں کوئی ماں نے لال ایسا جنا نہیں کہ پانی پر نقش و نگار بنا سکے۔ زیابرف گند قطرائے سوئے یم، زیابرف گند قطرائے سوئے یم، ز صلبہ ورد نطفہ در شکم۔ ایک قطرہ آسمان سے گراتا ہے، پانی سمندر میں پہنچاتا ہے، دوسرا پانی کا قطرہ باپ کے پیٹ سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے۔ ازاں قطرہ لولو لالا کند، وزی صورت سرو بالا کند۔ اس قطرے کو سمندر میں پہنچا کر سیب کا منہ کھلا ہوتا ہے اس میں پہنچا دیتا ہے تو وہاں موتی بن جاتا ہے۔ یہ قطرہ جب رحم مادر میں پہنچتا ہے، یہاں حسین و جمیل انسان بنتا ہے، پریوں سے بھی زیادہ خوبصورت۔ آگے سادی کہتے ہیں، دہد نطفہ را صورت چوں پری، کہ کر دست بر آب صورت گری۔ وہ اس پانی کی بوند کو، نطفے کو پری سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور دنیا کے کاریگروں، فنکاروں، آؤ تم اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بتاؤ، پانی پر کون نقش و نگار کر سکتا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اچھا آگے چلیے، 9 مہینے سے پہلے جب زندگی ڈالتا ہے بچے کے پیٹ میں، غذا کی ضرورت ہے۔ اب بول تو سکتا نہیں، لیکن اس کو زندہ تو رکھنا ہے۔ وہ جانتا ہے، جس کے پیٹ میں ہے وہ ماں نہیں جانتی کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ جس نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کو غذا کی ضرورت ہے۔ وہ غذا پہنچا رہا ہے ناف کی نالی کے ذریعے سے۔ منہ بند ہے، ماں کے پیٹ میں ہر بچے کا منہ سیل ہوتا ہے۔ یہ حکمت ہی بتاتا ہوں کیوں سیل ہوتا ہے۔ منہ کے ذریعے سے دنیا میں آ کر ہر انسان غذا کھاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر منہ کے ذریعے غذا پہنچانا اللہ نے ممنوع قرار دی ہے۔ ناف کی نالی کے ذریعے سے خون کا وہ قطرہ 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 قطرہ، وہ جو رحم ماں حاملہ ہونے کی شکل میں
جو ہر مہینے خون جسم سے نکلتا تھا وہ حاملہ ہونے کی شکل میں پیٹ میں بند رہ گیا، اس کے ذریعے سے خدا اس بچے کی غذا کرا ہے۔ اور جب 9 مہینہ مکمل ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شان کریمی پہ قربان جائیں۔ وہ رب ہے، اس لیے اپنی کتاب کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین، اور جب کتاب کو مکمل کرتا ہے تو قل اعوذ برب الناس۔ رب کی صفت قرآن کریم میں اتنی بار دہرائی گئی کہ کسی اور صفت کو نہیں دہرایا گیا۔ یہ انسان کے دل پر دستک دی جا رہی ہے، اپنے رب کو پہچانو۔ تمہارا رب تمہاری نوکری نہیں ہے، رب ہے، پروردگار عالم ہے۔ تمہارا رب تمہاری دکان نہیں، تمہارا مکان نہیں، تمہارا پلازہ نہیں، تمہارا رب پروردگار عالم ہے۔ اور پھر جب دنیا میں بھیجتا ہے، ناف کی نالی کاٹ دی جاتی ہے، ڈاکٹر کاٹ دیتا ہے، رزق کا راستہ بند کر دیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد منہ کی وہ سیل توڑ دی گئی، منہ کی سیل توڑ دی گئی۔ اللہ اکبر، اس کی شان کریمی پر قربان جائیں۔ کسی کو خبر ہو نہ ہو، رب کو خبر ہے کہ اب بچے کو غذا اس دنیا میں پہنچانی ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ یہ ہے رب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بچے کو کوئی بات آپ سنا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، کوئی بات کر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ایک سبق رکھا ہے جو ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کو یاد ہے، ماں کی چھاتیوں سے لگنے کے ساتھ ہی اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا استاد پروفیسر اس کو سبق نہیں پڑھا سکتا کہ تو نے اپنی غذا کیسے حاصل کرنی ہے، یہ اس کی فطرت میں خدا نے رکھی ہے۔ والذی قدر الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ ہے رب۔ بات کر رہا ہوں، ہم نے زندگی کا مقصد کیا بنا رکھا ہے؟ میری بات یاد ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کاروبار، دنیا کا پیسہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضرورت ہیں۔ اس لفظ کو بھول نہ جانا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ غذا ہماری ضرورت ہے، لباس ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، علاج ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے مقاصد میں نہیں۔ مقصد ہمارا خدا کی ذات کو راضی کرنا، کیونکہ اس نے بھیجا ہے۔ اس وقت جب بھیجا ہے تو اس وقت ہمارے جسم میں کپڑا نہیں تھا، نہیں تھا، اور جب واپس بلائے گا تو یہ دنیوی کپڑے اتروا کر بلائے گا۔ جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جائیں گے۔ وہاں اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری دکانیں کتنی، تیرے مکان کتنے تھے، تیرے بینک بیلنس کتنا تھا، تیرا فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ وہاں یہ پوچھنا مر ربو کا، کس کو رب سمجھتا رہا؟ اگر رب اللہ ہی کو سمجھتا تو جواب دے گا ربی اللہ۔ وہاں یہ سوال ہوگا۔ ساری بات کو اختصار کرتا ہوں، میری کتاب تیرے پاس آئی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ ساری لمبی چوڑی گفتگو میں نے قرآن کے حوالے سے کی ہے۔ میں نے کتاب بھیجی تھی، عظیم کتاب بھیجی تھی، عظیم نبی کے ذریعے بھیجی تھی، عظیم مہینے میں بھیجی تھی، عظیم رات میں بھیجی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں مجھے بتا، وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکے گا کہ چلو جی میں ذرا ادھر ادھر سے ہوا ہوں۔ یہاں تو ہیر پھیر چلتے ہیں، اللہ کے قبضے میں جب آ جائے گا وہاں ہیر پھیر نہیں چلے گا۔ بتا میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر جان چھوڑیں گے یا اللہ ہماری مسجد کا مولوی، اس کو قرآن آتا تھا، بس ہم اس کو روٹیاں دیا کرتے تھے، کبھی کبھی ہم اس کو بلا کر قرآن خوانی کرا لیتے تھے، ہمارا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس وقت اس پر ختم شریف پڑھا دیتے تھے، دکان شروع کرنی ہے، مکان شروع کرنا ہے تو ختم شریف پڑھا لیا، بس ہمارے مقاصد پورے ہو۔ کیا اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ہم کہہ کر جان چھوڑ دیں گے؟ نجات پا لیں گے؟ سمجھلیے میرے دوستو، یہ ایک سچائی ہے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سب دوستوں سے کہتا ہوں،
سب دوستوں سے کہتا ہوں جو قرآن سے جن کا تعلق ہے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن اگر ابھی تک قرآن کریم لفظاً بھی نہیں پڑھا، اول فرصت کے اندر قرآن کریم کو الفاظ سیکھنا شروع کر دیں. 24 گھنٹوں کی زندگی میں ترتیب بنائیں. کھانے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، سونے کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. خدا کی کتاب کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اس کے الفاظ کو سیکھیں اور پھر اس کے ساتھ معنی اور مطلب کو بھی سیکھیں. علماء امت کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کریم کا ترجمے لکھنے بڑے خوبصورت، بڑے آسان. وہ قرآن کریم ترجمے منگا کسی عالم سے پوچھ کر ان قرآن کی روزانہ جو تلاوت کرتے ہیں اس کی مقدار کے اندر اس کا ترجمہ میں دیکھیں کہ ہمارا آپ کا رب آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کس سے خدا راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض. یوں نہ ہو کہ جیسے غفلت میں آئے غفلت میں چلے گئے اور پھر مارے جائیں. وہاں تڑپنے سے پھڑکنے سے بات نہیں ہوگی. خسر دنیا والآخرہ ذالک الخسران المبین. دنیاوی عزتوں کا، حقیقی عزتوں کا ذریعہ بھی یہی اللہ کی کتاب ہے، اور اخروی نجات کا ذریعہ بھی یہی اللہ کی کتاب ہے. اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے میرے دوستو. لیکن اس کے ساتھ وفا کرنی ہوگی. آپ اپنے گھر میں کسی کو نوکر رکھتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا تو پھر کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں. یہ تو خدا کی مہربانی ہے. اس کی کتاب کتنا عرصہ زندگی گزر چکا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہم نے کوئی وفا نہیں کی، پھر بھی ہمارا رزق بھی نہیں بند کرتا، اپنی دنیا سے دھکے دے کر نہیں نکالتا. یہ ایک سچائی ہے دوستو، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی جتنی سانسیں میرے رب نے آپ کو ودیعت کر رکھی ہیں، ان کو ضائع مت کیجیے. لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. خدا نہ خاصے اس دوران موت بھی آ گئی تو اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب اس کو ہوش آئی تو میری کتاب کو سیکھ رہا تھا. خدا اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. لیکن جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے ہم نے آنکھیں بند کیے رکھی تو خدا نیتوں سے واقف ہے. اپنی اولادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ سکولوں میں پڑھائیے، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہوئی تو اعلیٰ نوکری ہوگی، تو اعلیٰ زندگی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں، ہر انسان کے مطلوب ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی کتاب سے بھی آگاہ کیجیے. ایسا نہ ہو کل محشر کے میدان میں یہی اولادیں خدا کی بارگاہ کے اندر ماں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچیں، ہم تمہارے میں آتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، تم نے جدھر لگایا ہم لگ گئے. میرے دوستو، ایک تلخ حقیقت ہے جس کا تذکرہ کرتے وقت بھی دکھ ہوتا ہے. آپ کا یہ پاکستان جو قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر بنا تھا، اس پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں میں پڑھ کر افسر بننے والے، وزارت کے منصب پر پہنچنے والے اتنے نااہل ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. کیا اس میں کوئی شک کی بات ہے؟ آگے پیچھے جتنی حکومتیں آئی ہیں، یہ حکومت، اس سے پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، سب کے وزراء کا یہ حال ہے. اور باتیں اس طرح بڑھ کے مار کر کرتے ہیں، سمجھیں اس سے بڑا اس ملک کو تھامنے والا کوئی ہے نہیں. ان کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ دینی مدرسے پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ بہترین قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، ان کی زبان میں قرآن کریم کے الفاظ صحیح نہیں آتے، اور اس پر اترا رہے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں. آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی کمتری کا احساس بھی نہیں. یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے میرے دوستو. ایسے لوگ ہم پر حکمران بن کر آئے اور ہم ان کی حکومت کو اور حکمرانی کو تسلیم کیا، کرتے چلے آ رہے ہیں. آگے کا حال خدا کو معلوم ہے. ہم نے اگر اسی قسم کے
اسلام بیزار لوگوں کو اپنے حکمران منتخب کیا تو آنے والی نسلیں بہت روئیں گی. دور جانے کی بات نہیں، حالیہ دنوں کے اندر کورونا نام سے ایک وائرس جس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اس کی آڑ لے کر خدا کے گھروں کو کس طرح اجاڑا گیا. مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو مار مار کر نکالا گیا. کوئی جرم کیا تھا انہوں نے؟ مسجد میں آنے والا مجرم ہوتا ہے. یہ جتنے اسلام بیزار طبقہ ہے ہمارا حکمران بن کر ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں. نہیں سوچا تھا کہ خدا کے گھر یوں ویران ہو جائیں گے. منڈیوں کے اندر آدمی پر آدمی چڑھا ہوا ہے، وہاں کورونا نہیں. مسجدوں کے اندر جو صاف پاک ہو کر انسان آتا ہے، پاک جگہ کے اندر آتا ہے، وہاں کورونا کی بیماری آ جاتی ہے. اس سے بڑا خدا کا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا یہی ذریعہ کہ خدا کی بارگاہ میں روئیں، التجا کریں. آج کی رات مقدس رات ہے میرے دوستو، پتہ نہیں کس خوش نصیب انسان کی اللہ کی بارگاہ قبول فرما لیں اور خدا بندے کو اس مصیبت سے نجات دیں. ان کا پورا ہدف مدارس دینی اور مساجد ہیں. مسجدوں میں کوئی نہ جائے. ایسا سمجھا ہوا کورونا بیماری ہے کہ صرف مسجدوں والوں پر جا کر انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایک بزرگ کی بیان سنا تھا، نام نہیں لیتا، بہت سے لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے. وہ اب اس دنیا میں نہیں، انہوں نے ایک تقریر کہی تھی. مجھے اس وقت خدا کی قسم بہت احساس ہوا کہ وقت آنے والا ہے تمہیں مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تمہیں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. وہ دن ہم نے دیکھ لیا ہے، ورنہ مسجد شہداء میں 27ویں شب کو یہ حالت ہوتی تھی، اندر باہر انسان نہیں سما سکتے تھے. اور کس قدر خوف زدہ کیا جاتا ہے. یہ دجالی میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک، دن رات اس کو سوائے اس کا اور کوئی بات یاد نہیں. بیماریاں پہلے بھی آتی تھیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے بیماریاں میں ساتھ ساتھ ہیں. نبی کے زمانے میں بیماریاں آتی، صحابہ کے زمانے میں بیماریاں آتی ہیں. ہر انسان دنیا میں آیا مرنے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم میں اللہ نے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے نبی ان کو بتا دو ہم پر وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے ازل سے لکھ دی ہے. جو لکھی گئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو لکھی نہیں گئی کوئی اس کو لا نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے، سارے مضمرات پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو ویران کرنے اجاڑنے کے لیے ساری محنت ہو رہی ہے. ورنہ کل روافظ کا پورے ملک کے اندر جو احتجاجی جلوس نکلا، کون انسان اس سے ناواقف ہے؟ وہاں کورونا کہاں گیا تھا؟ میرے دوستو، اپنے دماغوں میں وسعت پیدا کیجئے. دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کی عبادات کا نظام اجاڑا جا رہا ہے، آپ کی مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں. اگر یہ خاموش تماشا بنے رہے تو شاید آنے والی نسلوں کے اندر یہ دن بھی دیکھنے پر مسجدوں پر بلڈوزر پھیر دیے جائیں. خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے. اللہ ایسے عزائم رکھنے والوں کو یا اللہ اپنی پکڑ میں لے کر اللہم انزل بہم باسک اللذی لا ترد عن القوم المجرمین اللہم اہلکہم کما اہلکت آدم و ثمود ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اگر ہمارا اللہ کی کتاب کے ساتھ صحیح تعلق ہوتا تو پھر ایسے لوگوں کو ہم نے منتخب نہ کیا ہوتا.
ہماری قومی بد نصیبی ہے، قومی بدبختی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اپنے سر پر مسلط کرتے ہیں پھر روتے رہتے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے میرے دوستو۔ میرا رب آپ کو اپنی کامیابی کے اور ناکامی کے دونوں گر بتا رہا ہے کہ کس راستے پر چلنے سے تمہاری کامیابی اور کس میں ناکامی ہے۔ قرآن کریم کو جلد سے باہر بار دیکھنے سے قرآن سے آگاہ نہیں ہوتا انسان، اس کو کھولنا پڑے گا۔ قرآن کو کھولو، پھر یہ انسان کا دل و دماغ کو کھولتا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لیجئے یہیں بیٹھے بیٹھے کہ آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ دنیا کا کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، لیکن اپنے موت کے اندر موت کی ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے، دنیا کی ذلتوں سے بچنے کے لیے اور آخروی نجات حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، دو جملوں میں بات کر رہا ہوں، دنیا کا جتنا مال اکٹھا کر لیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون وہاں اس دل کو ملتا ہے جس میں خدا ڈالتا ہے، اور خدا سکون قرآن کریم کے ذریعے سے ڈالتا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے سرمایہ دار خودکشیاں نہ کرتے۔ سکون اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ دنیا کاروبار کرے اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن خدا کی کتاب سے منہ مت موڑے، سکون ملے گا اور موت کے وقت راحت کی موت آئے گی، اللہ اخروی نجات عطا فرمائیں گے۔ سچی بات یہ ہے، دل میں بے شمار درد ہے جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں، اور پھر جس درجے کے اندر اوپر کی سطح پر بیٹھے ہوئے لوگوں ان کے حالات دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے التجا کرتے ہیں۔ وہی ایک درد ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ بظاہر تھوڑے سے ہی، لیکن آپ نے اس بات کو سمجھ لیا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اور یہ بات سمجھ میں آئی ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے اس مشن کو پھیلانے لگ جائے تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا جائے گا اور روشنی پھیلتی جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کے گھر روشن ہوں گے۔ ٹٹولی اپنے آپ کو صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتی یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اپنے حالات پر نظر ثانی کیجئے میرے دوستو۔ اگر آپ کے گھروں کے اندر فرض کرو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بالغ افراد نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ دیکھیے آپ کے بچے بچیاں جو بالغ ہو چکے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ان سے پیار ہے، ہر ماں باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن ان سے اس طرح پیار کریں کہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ایسا پیار نہ کریں کہ آپ کے پیار کی وجہ سے خدا کے جہنم میں چلے جائیں اور ان کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں۔ گھر کا بڑا جو کام کرے گا بچے پھر اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہر مرد قرآن کریم کی تلاوت کرے، اپنے بیوی سے کہے کہ تم نے تلاوت کرنی ہے، اپنے جوان اولاد سے کہے نماز پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ دیکھیے خدا کی برکتیں کیسے آتی ہیں، گھروں میں کیسا سکون آتا ہے۔ ہم سے لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مشکلیں اپنی بتاتے ہیں، دنیا کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون اجڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک ہی حال ہے میرے دوستو، اپنے رب سے صلح کر لو۔ رب سے بگاڑ رکھا ہے، اللہ نے دن کا سکون اجاڑ رکھا ہے۔ رب سے صلح کر لیں گے تو انشاءاللہ اپنی رب پروردگار عالم سکون کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ میرے دوستو، بات کچھ جتنا بھی لمبا کیا جائے لمبی ہو جائے گی، اس مختصر سی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کہنے کو بھی اور اس سننے کو قبول فرما لے۔ جتنے بھی سامعین یا اللہ ان کے دل و دماغ کو اپنی رحمتوں سے روشن فرما دے،
اور جو بات ان کو سنائی گئی یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔